مجھے آپ کا گرویدہ کس چیز نے بنایا؟ حضور نے فرمایا چچا جان فرمائیے کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام لانے کی طرف راغب ہوئے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کا بچپن میرے نظروں کے سامنے ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جھولے میں جب ہوتے تو آپ چاند سے باتیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ انگلی سے اشارہ کرتے تو وہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے کا غلام ہوتا، جس طرف آپ اشارہ کرتے وہ چاند اس طرف جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہاتھ میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیکر رحمت بنا کر بھیجا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور جس وقت پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ عرب میں کچھ پرسنٹیج لوگوں کا ایسا تھا جو خواتین کی پیدائش کو انتہا درجے ناپسند کرتے تھے، اور ان کے پاس جہالت کی حد یہ تھی کہ اس کا باپ جب اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو وہ شرم کے مارے اپنی بچی کو دفن کرنا گوارا کرتا، لیکن اس کو بڑا کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ ان کو آگے کی زندگی کے رسوائی سے ڈر ہوتا تھا، بچی بڑی ہوگی، شادی ہوگی، اور پھر اس کا شوہر ہوگا، اس کی وجہ سے جھکنا پڑے گا، ان کو جھکنا برداشت نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے کرام میں اور انسانیت کو یہ بتلانے کے لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مایوسیاں چھٹ جاتی ہے، محرومیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سال جس سال حضور پیدا ہوئے، عرب کے قبیلوں میں اور مکہ میں اور خاص طور پر ان قبیلوں میں جہاں پر بچیوں کو دفن کرنے کا رواج تھا، اس سال کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ لڑکی خراب ہے اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ لڑکی کا ناحق قتل نہ ہو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد بھی یہ رواج چلتا رہے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا، پورا پیراڈائم شفٹ کیا کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت اتنی نہیں کی جاتی تھی، حضور نے فرمایا کہ جس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو جائے اور وہ 2 بچیوں کی صحیح کفالت کر لے، تو جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اس باپ میں اور میرے میں جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ قربان جائیے اس ذات پر۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، مریم علیہ السلام اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو لے کر جب دور مقام سے جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہاں پر آئی تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی، انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ بی بی مریم نے کہا کہ آج میرا روزہ ہے، اور جب روزہ عیسائیوں میں جب روزہ رکھتے ہیں تو بات کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ جو مہد میں ہے، جو جھولے میں ہے، وہ بات کرے گا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ بچہ کس طرح بات کرے گا۔ قرآن نے اس واقعے کو حکایت کیا اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا منوان اس کو بیان کیا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح لوگوں میں تشویش بڑھ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ بول اٹھیے، کتنے دن کے دنوں کے ہیں، شیر خار ہے، اور وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبیوں میں بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں رہوں برکتوں کو میرے ساتھ اللہ نے منسلک فرما دیا ہے، میں جہاں جاتا ہوں برکتیں وہاں آ جاتی ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے کہا گیا کہ جب تک زندہ رہوں اللہ کے لیے عبادت نماز کی شکل میں کرتا رہوں، مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرتا رہوں، اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اس دن پر اللہ نے جس دن مجھے پیدا فرمایا، اور سلامتی ہو اس دن پر اللہ جس دن میری موت مقرر کیا ہے، اور سلامتی ہو اس دن پر اللہ نے جس دن مجھے قبر سے اٹھانا مقدر میں لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت عیسیٰ تھے
جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں اس کو زبانی طور پر ایک مہد میں اور ایک جھولے میں بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ادھر آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بی بی آمنہ حضور پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ حضور کی فضیلت اور حضور کے آنے کا یہ عالم تھا کہ جب حضور آئے تو سرکار کے دونوں گھٹنے زمین پر لگے ہوئے تھے اور نظریں آسمان کی طرف تھی، اور پھر کچھ دیر ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام ابھی کم عمری، ابھی پیدا ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی جبین کو جھکا دیا اور سجدے میں اعلان کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ قول تک محدود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے بتلایا کہ لوگوں عزتیں اللہ کی غلامی میں رکھیے، کسی اور کی غلامی میں نہیں رکھی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی وہ شان ہے ذات گرامی کہ جس کی وجہ سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں دی ہیں۔ بی بی حلیمہ آئی، حضور پاک علیہ السلام کو ان کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری اونٹنی انتہائی لاغر تھی، اور جب ہم مکے کو آ رہے تھے تو ہمارا عالم یہ تھا کہ ہماری وجہ سے قافلے والوں کو مکے تک پہنچنے کے لیے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑی دور چلتے ہماری اونٹنی کی وجہ سے رکنا پڑتا، پھر تھوڑی دور چلتے پھر اونٹنی کی وجہ سے رکنا پڑتا۔ سارا قافلہ ہم سے بہت ناراض تھا اور ان کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ہم نے حلیمہ کو کیوں اپنے ساتھ لیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے سفر کا وقت بڑھ رہا ہے، ہماری مشقتیں بڑھ رہی ہیں، ہمارا ڈیوریشن بڑھ رہا ہے۔ بی بی حلیمہ جب حضور پاک علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ وہی اونٹنی کہ جس کی وجہ سے قافلے والوں کو راستہ تمام مشکلات کا سامنا تھا، جب وہ حضور پاک علیہ السلام کو لے کر اس میں بیٹھے تو سب سے پہلے حضور کے رضائی والد حضرت حارث بیٹھے، اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ بی بی حلیمہ کے گود میں ہیں، لیکن اونٹنی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جو حارث تھے انہوں نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ اونٹنی میں رفتار میں فرق نہیں آیا ہے، جبکہ یہ مبارک ذات ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری متبرک چیزیں حضور کے حوالے سے دیکھ لی تھی۔ تو حلیمہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ ایسا کیجئے، آپ پیچھے آئیے، ہم اس مبارک بچے کو سامنے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب حضرت حارث پیچھے آئے اور بی بی حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا تو وہ اونٹنی جو کچھ دیر پہلے اتنی لاغر تھی کہ چلنے کے قابل نہیں تھی، قافلے والوں پر بوجھ بنی ہوئی تھی، حضور کے سامنے آنے سے اس اونٹنی پہ ایک عجیب و غریب جان آ گئی، اور اس کی رفتار اتنی ہوئی کہ تمام قافلے کی جو جاندار اونٹنیاں اور سواریاں تھی وہ تمام کی تمام اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور قافلے والے تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ حلیمہ سواری بدل گئی ہے کیا وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ حلیمہ نے کہا کہ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدلا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ حضور کو اگر ہم اپنے فرنٹ میں رکھیں گے، اپنی زندگیوں کے سامنے رکھیں گے، تو آپ کی زندگی کے بوجھ بھی ہلکے ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو سامنے نہیں رکھتے، پیچھے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو سامنے رکھیں گے، جو ان کی اتباع کریں گے، ان کو مایوسیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے ان کو مایوسیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ یاد کیجئے، مکے کے 80 سے زیادہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کی اجازت سے حبشہ مقام پہ چلے گئے، ابیسینا چلے گئے، اور مکے والوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ لوگ وہاں پر آرام سے اپنے دین پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ مکے والوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اپنے پاس سے سب سے زیرک آدمی، سب سے زیادہ معاملہ فہم آدمی، جو نیگوسیشن میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا تھا،
اور اس کو بھیجا اور بڑے بڑے تحائف بھیجے. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں دربار میں نجاشی کے دربار میں اس نے سب سے پہلے منسٹرز پر حملہ کیا، منسٹرز کو ٹارگیٹ کیا، اس کے کیبنٹ کے جو لوگ تھے اس کو ٹارگیٹ کیا، ان سب کو وہ تحفے دیے اور ان سب کو کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کے پاس ہماری قوم کے چند نادان لوگ آ چکے ہیں اور ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو نہ آپ کے مذہب سے میل کھاتی ہے نہ ہمارے مذہب سے میل کھاتی ہے، اور ان کی وجہ سے سارا مکہ پریشان ہے. تو ہم آپ سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تمام جو منسٹرز تھے اور مذہبی پیشوا اس کے دربار میں تھے وہ سب لوگ ان تحفوں کی چکر میں ان کی بات میں آ گئے. سب نے کہا کہ ہم ضرور تمہاری سفارش کریں گے. نجاشی کے پاس وہ پیش ہوئے اور وہی باتیں کی. نجاشی نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. منسٹرز نے بھی کہا نہیں ہم لوگ بات کر لیے ہیں اور ابتدائی تفتیش بھی ہو چکی ہے. یہ جو وفد کہہ رہا ہے، یہ جو ڈیلیگیشن مکہ والوں کا کہہ رہا ہے صحیح ہے، آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجیے. وہ نہ ہمارے دین پر ہے نہ ان کے دین پر ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ نجاشی نے کہا کہ نہیں، فیصلے ایسا نہیں ہوتے بلکہ دونوں فریق کی بات سنی جاتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. مسلمان اپنے طور پر اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اچانک نجاشی کے پاس سے ان کو سمن آتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام لوگ آئیں. مسلمان پریشان کہ یہ لوگ یہاں پر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ تمام لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. حضرت جعفر بن ابی طالب جو سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں، میں تم تمام کی طرف سے نجاشی کے پاس نمائندگی کروں گا. لوگوں نے پوچھا کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ہم نے حضور سے سیکھا ہے وہی کہیں گے، اس سے ایک لفظ نہ کم کہیں گے نہ زیادہ کہیں گے. کیونکہ بات ہماری ہوگی تو پھر نقصان اور نفع کی بات ہوگی، لیکن بات رسول اللہ کی ہوگی تو سوائے کامیابی اور کامرانی کی کوئی اور چیز نہیں ملے گی. سبحان اللہ. سب لوگوں نے طے کیا، حضرت جعفر امیر مقرر ہوئے اور نجاشی کے پاس پیش کی گئے. نجاشی نے کہا کہ بھئی یہ کیا سن رہے ہیں؟ میرے دوستوں میں یہ چیز آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ قیامت تک اسلام کا ایک تعارف ہے، ایک طریقہ حضرت جعفر نے بتلایا ہے کہ آپ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلانا چاہتے ہیں تو آپ کمپیریٹیولی بتلائیے، لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. لوگ سمجھیں گے کہ ہم حضور کو کیوں چاہتے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا جذباتی تعلق نبی پاک علیہ السلام سے کیوں ہے، کیوں ہم حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، کیوں ہمارے آنکھوں میں مدینہ منورہ کی باتیں سن کر آنسو آ جاتے ہیں، کیوں ہمیں مدینے کی در و دیوار سے عقیدت اور محبت ہے. وہ سمجھیں گے، اسی وقت سمجھیں گے جب تم حضور پاک علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو کمپیریٹیولی ان کے سامنے رکھو گے. حضرت جعفر کا طریقہ آپ دیکھیں. نجاشی نے پوچھا کہ بھئی یہ قوم کے تمہارے نمائندے آئے ہیں اور ان کا الزام ہے کہ تم اپنی قوم کے درمیان صفوں میں انتشار کا باعث بنے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے قوم میں بہت افراتفری کا ماحول ہے اور تمہارا بالکل نیا دین ہے، نہ تم عیسائی ہو نہ تم ان کے دین پر ہو، بتلاؤ ہم کیا کریں. عزیزان گرامی، حضرت جعفر نے جو باتیں بیان کی میں آپ کو ان کے کلمات پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اور مزہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ. انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. بادشاہ نے پوچھا مدعا کیا ہے؟ بات شروع ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. نعبد الاصنام، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. پھر کہا وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کو ہم حلال سمجھتے تھے. ہماری طبیعت کی گندگی کا یہ عالم تھا کہ ہم حلال اور حرام میں تفریق نہیں کرتے تھے. جو ملا کھا لیے، مردار بھی کھا لیے، حلال بھی کھا لیے، حرام بھی کھا لیے. اس کے بعد کہا وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ، اور ہم کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ اچھا کام کرنے سے کتنا سکون ملتا ہے اور برائی سے رکنے سے روحانیت کی کتنی ترقی ہوتی ہے. یہ تمام چیزوں سے ہم لا علم تھے جس کی وجہ سے برائیاں ہم سے صادر ہوتی رہتی تھی. ہم برائیوں کا مجسمہ بنے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ،
رشتہ داریوں کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم تھی. ہم بھائی تو تھے آپس میں، لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ ہمارے درمیان 40 سال تلواریں چل جاتی. اور جب مفاہمت اور صلح کی بات آتی اور پوچھا جاتا فریقین سے کہ بھئی جھگڑا کس بات پر ہوا، تو نہ یہ فریق کو معلوم ہوتا نہ وہ فریق کو معلوم ہوتا. بلکہ وہ دونوں ہی کہتے کہ ہمارے باپ جب مرے تو ہم کو وصیت کر کے مرے، بیٹا فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، اس دشمنی کو کبھی کم نہ ہونے دینا. یہ ہمارا حال تھا. رشتہ داریوں کی کوئی قدر ہمارے پاس نہیں تھی. اس کے بعد فرمایا وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، اور انسانیت کی ہم اتنی نچلی سطح پر تھے کہ کوئی ہمارے بازو رہتا، کوئی ہمارا پڑوس ہوتا، کوئی ہمارے پاس آتا تو اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے حقوق کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت شرم کی بات تھی. اور پھر فرمایا وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، اور یہ عالم تھا کہ جو ہمارے پاس جس کی لاٹھی ہوتی بھینس بھی اسی کی ہوتی، جو قوی ہوتا ضعیف کو اس کے سامنے پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی، حقوق کی بات نہیں ہوتی. وہاں پر حق اور صداقت کا ایک ہی معیار تھا کہ طاقت کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، افراد کس کے پاس ہے، کس کی زبان اور کس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے. فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا، غریب کے حق میں نہیں ہوتا، ضعیف کے حق میں نہیں ہوتا. آپ تصور کیجئے کہ کتنا بہترین ایک مقدمہ پاتا، سامنے والوں کو اپنی معاشرتی حالت کے بارے میں کس طرح باور کروایا. اور جب وہ نجاشی بادشاہ ان تمام برائیوں کو سنا تو اس کے ذہن پر ایک عجیب اثر پیدا ہوا. اور اس کے بعد اس نے کہا، حضرت جعفر نے کہا کہ یہ حالات ہمارے تھے، یہ پستیوں میں ہم تھے، یہ ظلم کے اندھیروں میں ہم تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے سب سے بہترین انسان کو ہمارے پاس بھیجا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفتہ، جس کے بارے میں ہم کو معلوم تھا کہ نسب کے اچھے، چہرے کے اچھے، صفت کے اچھے، خاندان کے اچھے، معاملات کے اچھے. کوئی چیز میں ہم ان پر تہمت نہیں لگا سکتے تھے. خاندان کے معاملے میں دیکھیں سب سے اعلیٰ خاندان، جمال کے اعتبار سے دیکھیں تو سارے مکے والے کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور نہیں. معاملات میں دیکھیں تو حضور کا نام کم مشہور تھا، امین اور صادق سے زیادہ لوگ پہچانتے تھے. یہ وہ شخصیت تھی جس نے بتلایا کہ تجارت میں کمانے کے لیے دھوکے کی ضرورت نہیں، معاشرے میں عزت کمانے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات اگر انسان میں آ جائے تو وہ معاشرے کا سب سے محبوب ترین انسان بن سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفتہ. اس رسول نے کیا کیا؟ اتنا سچا، اتنا اچھا، نسب کا اچھا، چہرے کا اچھا، معاملے کا اچھا. انہوں نے کہا فدعانا لتوحید اللہ وَأَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو مخلوق ہے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، خالق کی عبادت ہو سکتی ہے. اور ہم کو کہا وَأَمَرَنَا، اور ہم کو کہا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، ہم کو کہا کہ جب زبان سے کوئی لفظ نکالو تو سچائی تمہارا ساتھی بن جائے. اور کہا کہ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، معاشرے میں خیانت کرنے والے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، لہذا تم امانت دار بنو. اس کے بعد کہا وَصِلَةِ الرَّحِمِ، ہم کو بتلایا رشتہ داریوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، خون اور آگے کے رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ہم کو کہا کہ صلہ رحمی کیا کرو، زندگی میں برکتیں چاہتے ہو اپنوں سے مل جل کر رہا کرو، اگر اللہ کی معرفت اور قربت چاہتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرو، اچھی نوکری اور دولت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے مل کر رہا کرو، ان سے قطع تعلق، ان سے روگردانی مت کرو، بات ختم مت کرو، رشتوں کو ختم مت کرو. اور پھر فرمایا کہ ہم کو حکم دیا وحسن الجوار، ہمارے پڑوس میں کوئی آ جائے، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو ہم کو ہمارے نبی نے کہا کہ تم اپنے سے زیادہ اپنے پڑوس کا خیال کرو. اور پھر فرمایا کہ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور اس حبیب نے، اس نبی نے ہم کو کہا کہ خبردار کوئی اللہ کی طرف سے جو تمہارے لیے حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اس میں ملوث نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ خون ریزی مت کیا کرو. اور فرمایا وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ،
बुराइयों बुरे कामों से हमको रोका, वक़ौली ज़ूर और झूठ कहने से, झूठी गवाही से हमको रोका, व अकली मालिल यतीम, यतीम के माल खाने से रोका, व अमरना बिस्सलाती वस्सियाम, और हमको हुक्म दिया कि अल्लाह के हुजूर अपनी जबीनों को झुकाते रहे, अल्लाह के लिए अपने पेट को काटते रहे, अपने आप को भूखा रखे। इज़ान गिरामी, ये मुख्तसर तारुफ नजाशी के सामने हज़रत जाफर ने पेश किया। आप बतलाइए कि कोई ज्यादा बड़ी तकरीर नहीं की, मैंने तर्जमे में उनके कलिमात से ज्यादा तर्जमा किया है, लेकिन हज़रत जाफर की जो बात थी वो इंतहाई प्रिसाइज थी। लेकिन उन बातों का असर क्या हुआ? नजाशी की आंखों से आंसू रवा है। वो कहता है कि इतनी अच्छी तालीम तुम्हारे नबी देते हैं, इतना अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग तुम्हारे नबी की तरफ से होता है, तो फिर उनका जो कलाम बुलाए जरा वो पढ़कर सुनाओ। अल्लाहु अकबर। उन्होंने सूरह मरियम की आयत तिलावत करना शुरू किया, और जब एक दो आयत पढ़ी तो तमाम दरबारियों ने देखा कि नजाशी पर एक अजीब किस्म की कैफियत तारी है, और उसके आंखों से आंसू रवा है, और वो ये कह रहा है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के कसम ये वही नामूस है जो हज़रत ईसा की तरफ आए थे, और इस किताब में वही बातें हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कलाम में लेकर आए थे। और फिर वो जो वक्त था मक्का का, उसको कहा कि ऐसे अच्छे लोगों के लिए तुम्हारे दिल में जो मुआनिदाना और दुश्मनी पर मबनी जज्बात है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अम्र इब्न आस थे, उनसे कहा कि ऐ अम्र, तुम तो अक्ल रखते हो, क्या इतनी अच्छी बातें करने वाले कौम के दुश्मन हो सकते हैं? इतना अच्छा कैरेक्टर रखने वाले क्या कौम की सफों में इंतशार पैदा करते हैं? तुमको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग जहां होंगे वो मुआशरा तरक्कियों पर मबनी होगा, वहां के लोग अमन व अमान में रहेंगे, वहां की बच्चियां, वहां की औरतें इफ़्फ़त और इस्मत के साथ रहेगी। खबरदार, अल्लाह की कसम, तुम चाहे मक्के की सारी दौलत मुझे ना कर दे दो, मैं अपने मेहमानों को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को एस्टैब्लिश कराया इज़ान गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। और अब यकीन जाने कि हमारी हस्तियों में जो नब्ज़ चल रही है, हमारी जानें जिस खून के कतरे पर टिकी हुई है, उसमें ताकत आती है तो अल्लामा इक़बाल ने कहा कि वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है। वो फाक़ाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद को उसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देकर फरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। तो हमारे लिए ईमान की जो शरर है, ईमान का जो शरारा है, और हमारी ज़ात को जो महमेज करता है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबा ने इसको समझा, इसको अमली तौर पर कर बतलाया, और अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सहाबा के अमल जैसा करोगे वैसा अमल करने से मुसलमान नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सहाबा का जो अकीदा हुजूर के बारे में है, सहाबा का जो यकीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, वो यकीन है उम्मत मुहम्मदिया तुम्हारे पास होगा, तो फिर तुम राह रास्त पर हो और हिदायत पर।